السلام علیکم، میں محمود سر۔ آج میں کلاس 7 کا تیسرا چیپٹر سرزمین ہند کی پہلی مسجد چرامن مسجد کوڈنگلور، یہ چیپٹر میں تیسرا چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیجئے۔ میں سبق پڑھا دے رہا ہوں۔ یہ آپ کا تیسرا چیپٹر ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا موبائل سے، اور اس کو جو ہے نا کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ اگر کتاب نہیں ہو تو کتاب بھی آپ لے لیجئے گا، پرانی والی کتاب ہے، وہی کتاب چلے گی، شگفتہ اردو۔ اس کا میں پتہ بتا دوں آپ کو، مینا بازار چوک پر کتاب کیندر میں یہ کتاب ملے گی۔ تو آئیے میں سبق شروع کرتا ہوں۔ سرزمین ہند کی پہلی مسجد، سرزمین ہند تو سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کی پہلی مسجد چرامن مسجد کوڈنگلور میں ہے نا۔ کیرالہ ہندوستان کا ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ کیرالہ یعنی جس کو آپ کیرلا کہتے ہیں، جو جنوب میں سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے۔ جنوب کہتے ہیں دکھن کو، یہ جنوب یعنی دکھن میں سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا، یعنی بزنس کا بہت بڑا یہ مرکز تھا۔ یہاں کے بندرگاہوں میں دنیا کے دوسرے علاقوں سے آنے جانے والے جہاز ٹھہرا کرتے تھے۔ بندرگاہ سمجھ گئے نا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، بندرگاہ، یہ بندرگاہ ہے۔ بندرگاہ کہتے ہیں جہاں جو ہے پانی جہاز، پانی میں چلنے والا جہاز جو ہے رکا کرتا ہے، جسے آپ شپ کہتے ہیں، اسے جو ہے نا بندرگاہ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ اسٹیشن یعنی پانی جہاز کا اسٹیشن کو بندرگاہ کہتے ہیں نا، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ تجارتی مرکز آپ جان لیجئے، یعنی بزنس کا گڑھ جو جسے کہا جاتا ہے، اصل جہاں سے ایک دیش سے دوسرے دیش میں تجارت ہوا کرتا ہے، بزنس ہوتا ہے، اس کو تجارتی مرکز کہتے ہیں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں کے بندرگاہوں میں دنیا کے دوسرے علاقوں سے آنے جانے والے جہاز ٹھہرا کرتے تھے۔ یہاں سے چیزیں خرید کر لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں بیچا کرتے تھے، یعنی پانی جہاز کے ذریعے۔ یہ لوگ سوداگر ہوا کرتے تھے۔ سوداگر سمجھ رہے ہیں، تجارت کرنے والے، بزنس مین۔ یہ سلسلہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے بھی قائم تھا۔ وہ سوداگر عام طور پر یہاں سے مسالے، گرم مسالے، ہیرے جواہرات، جڑی بوٹیاں، پیڑ پودے اور جانور جو ان کے علاقوں میں نہیں پائے جاتے تھے یا کم پائے جاتے تھے، اپنے ہمراہ لے جاتے تھے، یعنی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے بھی عرب، چین، میسوپوٹامیہ ہے نا، یہ ہے بیلون سے کیرالہ کے لوگوں کے تجارتی تعلقات تھے، یعنی وہاں پر ان لوگوں کا تجارتی تعلقات تھے، بزنس کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ یہ آمد و رفت سمندری راستوں سے ہوا کرتی تھی، ہے نا، یہ سمجھ لیجئے، یہ آمد و رفت، آنا جانا جو ہے سمندری راستوں سے ہوا کرتی تھی۔ آج سے تقریباً 1300 سال قبل، یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کیرالہ میں چرامن خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کا آخری راجہ چرامن پیرول تھا، ہے نا، یہ یاد کر لیجئے گا، یہ آپ کا 1 نمبر میں بھی کوشچن آ جاتا ہے، راجہ چرامن پیرول تھا۔ کوڈنگلور اس کی راجدھانی تھی، ہے نا۔ ایک رات چرامن پیرول نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان میں افق پر نیا چاند چمکتا ہوا طلوع ہوا، اور اچانک وہ درمیان سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف، یعنی ایک ٹکڑا پورب کی طرف اور دوسرا ٹکڑا جو ہے پچھم کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن دربار میں اس نے کاہنوں، نجومی سمجھ رہے نا، نجومی کہتے ہیں جو تاروں کے بارے میں بتائیں، جوتشوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، یعنی جو اس کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، اس کو کہتے ہیں خواب کی تعبیر۔ لیکن کسی نے بھی کوئی تسلی بخش تعبیر نہیں بتائی، یہ خواب کی تعبیر کوئی تسلی بخش نہیں بتائی۔ آپ اتنا جان لیجئے کہ خواب کی تعبیر بتانے والے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ہے نا۔ ایک عرصہ بعد عرب سوداگروں کا ایک جہاز جو سیلون سری لنکا جا رہا تھا، مالابار کیرالہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ لنگر انداز سمجھ رہے ہیں، یعنی وہاں پر رکا۔ ان سوداگروں کی رسائی چرامن پیرومل ہے، یہ پیرومل ہے نا، چرامن پیرومل کے دربار تک ہوئی۔ چرامن نے ان سے بھی اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔
سوداگر نے کہا کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، جبکہ ہم نے جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعثت سمجھ رہے ہیں، پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ایک اللہ ہے، عبادت صرف اسی اللہ کی جانی چاہیے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آزمائش کے لیے ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہمارے اچھے برے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ جنت عطا کرے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور سب سے برا کام اللہ کی ذات ہے۔ سب سے برا کام، برا نہیں بڑا ہے، وہ نہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے برا کام اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے نا۔ ہاں، اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ہے نا، سب سے برا کام یہی ہے جو اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھلایا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، شق القمر، ہے نا، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، تاکہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا نا۔ ان باتوں کا راجہ چرامن کے دل پر گہرا اثر ہوا، اس کے خواب کی تعبیر اسے مل گئی تھی، وہ ایمان لے آیا اور اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے میں اپنا ایک جانشین حاکم مقرر کر دیا، یعنی ایک اپنا حاکم، حکم کرنے والا مقرر کر دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے سفر پر نکل پڑا۔ مورخ لکھتا ہے، یعنی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ راجہ چرامن مدینے پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا، یعنی مدینہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی۔ واپسی کے سفر میں عمان کے شہر ظفر میں زبردست بیمار پڑ گیا۔ یہ اس کا دیکھ لیجئے گا، ظفر ہے، عمان کے شہر ظفر میں زبردست بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کے بچنے کی امید باقی نہ رہی، تو اس نے اپنے جانشینوں کو خط لکھے، یعنی جو ان کے جانشین تھے اس کو خط لکھے اور ہمراہیوں کے حوالے کیا کہ ان تک پہنچا دے، یعنی کوئی وہاں جا رہا تھا ساتھ میں اس کے ہمراہ کر دیا کہ آپ اس خط کو میرے جانشی کے پاس جو ہے نا پہنچا دیجیے گا۔ آخر وہی ہوا، راجہ چرامن اسی مقام پر رحلت فرما گئے، رحلت میں وفات کر گئے، یہ رحلت فرما گئے، وفات کر گئے۔ ہمراہیوں میں ایک صحابی تھے، حضرت مالک بن دینار، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو بھی درجہ ہے حضرت مالک بن دینار۔ یہ صحابی رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ وہ خطوط لے کر مالابار پہنچے، راجہ کے جانشینوں کو سارا حال کا سنایا اور راجہ کے لکھے ہوئے خطوط ان کے حوالے کیے۔ جانشین بھی نیک لوگ تھے۔ راجہ چرامن کی ہدایت کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو اپنی ریاست میں جگہ بجگہ مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں ریاست کی راجدھانی کوڈنگلور میں حضرت مالک بن دینار کی نگرانی میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد 7ویں صدی میں بن کر تیار ہوئی۔ یاد کر لیجئے گا، 7ویں صدی میں یہ ہندوستان کی پہلی مسجد تھی، حضرت مالک بن دینار کی زیر نگرانی میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد 7ویں صدی میں بن کر تیار ہوئی، جو کہ چین سے 35 کلومیٹر شمال میں تریسور ضلع میں ہے، اور انہی کی امامت میں مسلمانوں نے نماز باجماعت ادا کی، یعنی حضرت مالک بن دینار کی ہے نا امامت میں مسلمانوں نے جو ہے نا نماز باجماعت ادا کی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین ہند کی سب سے پہلی مسجد کے سب سے پہلے پیش امام مقرر ہوئے۔ اس مسجد کا نام مرحوم راجہ کے نام پر چرامن مسجد رکھا گیا۔ ایک عرصہ تک حضرت مالک بن دینار اس مسجد کی امامت کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد اسے اپنے بیٹے حبیب بن مالک کے سپرد کیا اور مختلف شہروں میں مسجد تعمیر کرائی۔ یہ سبق آپ کا مکمل ہوا، شکریہ۔ اس کو آپ پڑھ لیں گے اور کاپی پر نوٹ کر لیں گے، اور بہتر کوشش یہ کیجیے گا کہ اس میں سے جو ہے نا آبجیکٹو کوشچن جو ہے نکل پائے، جتنا نکل جائے آپ اس کو نکال لیجئے گا، بنا دیجئے گا۔ ویڈیو لمبا ہو رہا تھا اس لیے میں نے یہیں پر ختم کیا۔ اس کا جو کوشچن آنسر جو ہے اگلے ویڈیو میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔